علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی. آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو. وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی. اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا؟ تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا، کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا، کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو. تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا، کچھ راتیں نہیں جاگے گا، تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں، طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں، 23 میں، 25 میں، 26ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے. تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھائی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے. تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی. بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو.